رائٹ میڈم. عبداللہ حمید گل صاحب، اب ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ جو ہماری یقیناً بڑی کامیابی ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی، ہمارے جوانوں کی. بہت بڑا سہولت کار ہم نے پکڑا ہے، پولیس میں شامل ہوا 2019 میں، 2022 میں دہشت گرد تنظیم سے جڑا، 2023 میں دھماکہ کر دیا، 2024 کے اختتام پہ ہماری فورسز نے اس سہولت کار کو پکڑ لیا، اور بھی بہت سارے لوگوں کو پکڑا ہے. ایک تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن عبداللہ بھائی، ایک دور تھا کہ جب یہ دھماکہ ہوا تھا تو بہت ساری قوتیں تھیں جو پروپیگنڈا کر رہی تھیں، جو یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ ڈرون حملہ ہوا ہے. اس میں پی ٹی آئی والے بھی تھے. شعیب شاہین صاحب کی جو بات میرے سامنے سے آ رہی ہے، وہ کہتے تھے کہ الزامات لگتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بیڈ رومز میں کمرے لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، تو ملک کی سیکیورٹی کا کام کون کرے گا. تو ایسی باتیں شعیب شاہین کے نام سے، دوسری جماعتوں کے نام سے، باہر بیٹھے صحافیوں کے اس سے، کہ وہ لوگ جھوٹ بولنا چاہتے تھے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ کچھ اور ہوا ہے، یہ اندر کا ہی ایک مشن ہے، ہماری فورسز کو بدنام کرنا چاہتے تھے. تو کیا آج ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا عبداللہ صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے طلحہ بھائی کہ یہ تو بے نقاب تو وہ ہوئے پڑے میں ہیں ابھی، اور اس سے کیا. لیکن اصل میں بے نقاب ہونے بات نہیں ہے، شرمسار ہونا چاہیے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ایسے کے اوپر کوئی قانون بھی بننا چاہیے. ابھی میری بہن بات کر رہی تھیں کہ جی کوئی اگر قانون سازی ہو جائے، یا آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر میڈیکل کے حوالے سے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس معاملے پہ قانون سازی ہونی چاہیے. بے جائے الزام تراشیاں، منفی پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، بدظن کرنا، اسٹیٹ کے متعلق بغاوت کو اوپر اکسانا. دیکھیں، کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوا کرتا. حد یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ کیپٹل ہل کے اوپر جب حملہ کیا گیا تو صرف سپیکر کی کرسی پہ کھڑے ہونے کے لیے اس کو 18 سال قید ہو گئی. 18 سال سپیکر کی کرسی پہ کھڑے ہونے کا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اتنا، ایک تو پہلی بات ہے اندھوناک واقعہ ہوا، اور خیبر پختونخوا کے اندر اس میں اتنی جانیں چلی گئیں. اور اس میں یہ دیکھیں، اس کے اگر میں نے منفی پہلو نکالنے نا تو میں 1000 آپ کو اس میں برائیاں نکال دوں گا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی کے دلوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا حقیقت یہ نہیں ہے کہ راشد منہاس کے ساتھ جو ایئر فورس پائلٹ تھے وہ بھی جو ہے وہ غدار تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ راشد منہاس کو مجبور کر دیا، شہادت کی طرف لے گئے وہ. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا مطلب سسٹم غلط ہے. ایک آدمی، اکے دکے واقعات ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر محکمے میں ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسیپشنز نیور میک اے رول. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کی جو فورسز ہیں انہوں نے اگر کوئی تحقیقات کی ہیں، انہوں نے کوئی تانے بانے ملا کے جوڑا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اسی کا آپ اندازہ کر لیں کہ جو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر وزیر اعظم نے بولا، شہباز شریف صاحب نے، کہ 512 ارب ہم نے پچھلے 10 سالوں میں ان کو دیے ہیں وفاق نے. اور 512 ارب میں جو ابھی میں، کیونکہ کے پی جو ان کے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے، انہوں نے ہمیں بریفنگ دی اور انہوں نے بتایا کہ 96% جو بجٹ ہے وہ تو صرف تنخواہوں کے اندر جو ہے وہ اور پینشنوں کے اندر لگ گیا. تو 4% جو ہے وہ صرف جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پاس آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ بنو کے اندر جو ہے وہ ایک تھانہ جو ہے وہ ان کے اوپر، اور وہ تھا بھی سی ٹی ڈی کا تھانہ تھا، اس کے اوپر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا. فوج کے کپتان کو بلوانا پڑا، پورے صوبے کی پولیس، پورے صوبے کی کاؤنٹر ٹیررزم، پورے صوبے کے دیگر ادارے اس کو نہیں چھڑوا سکے. کمال یہ ہے کہ فوج کا ایک کپتان آتا ہے ایس ایس جی کا، اپنے ساتھ 8-10 لوگوں کو لے کے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کو جو ہے وہ فارغ کر دیتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں بڑے غور طلب معاملات ہیں، اور اس کے اندر ہمیں جو ملک کے اس ٹائم پہ انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ہمیں لوگوں کو بلیم گیم نہیں کرنا، بلکہ مشترکہ بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، چاہے وہ اپوزیشن ہے، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ان سب کو مل کے حل تلاش کرنا پڑے گا.